کچھ جابس اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی خوفناک جابس کے لیے کمپنی کو زیادہ سیلری آفر کرنا پڑتی ہے تاکہ ورکرز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی خطرناک جابس کی بات ہوگی جنہیں کرنا تو دور کی بات، دیکھتے ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان ورکرز کی جن کو اونچی بلڈنگز کی کلیننگ کا ایک مشکل کام کرنا ہوتا ہے۔ ان ورکرز کو تنخواہ کتنی ملتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کام کتنا خطرناک ہے، بلڈنگ کی اونچائی کتنی ہے اور کتنا وقت لگے گا اس کو کلین کرنے میں۔ کام شروع کرنے سے پہلے پروٹیکشن میئرز لینے ہوتے ہیں، لیکن تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود یہ ورکرز بلڈنگ سے نیچے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 2011 میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے گرنے کی وجہ سے ایک کلینر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی صفائی کا کام سال میں صرف 4 دفعہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن کلیننگ کا کام سٹارٹ کرتے ہی ختم ہوتے ہوتے 3 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا ان ورکرز کو پورا سال ہر دن کام جاری رکھنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر ایک ایسے انسان کی بات کریں گے جو کروکوڈائل کے جبڑے کے اندر اپنا ہاتھ اور سر ڈال کے لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ عجیب لگے گا، لیکن تھائی لینڈ کے رہائشی کا یہ روز کا معمول ہے۔ یہ خطرناک کام کرنے سے پہلے یہ شخص پہلے تسلی کرتا ہے کہ کروکوڈائل کا موڈ اس وقت کیسا ہے، کیا یہ صحیح وقت ہے اس پر ٹرسٹ کرنے کا۔ اس کے لیے یہ شخص اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی رکھتا ہے جو کروکوڈائل کے جبڑوں کے پاس لہرانے کے بعد اپنا ہاتھ جبڑے کے اندر ڈالتا ہے۔ اس کروکوڈائل کو ٹرین کیا گیا ہے یا پھر اسے کوئی ڈرگز دیے جاتے ہیں، یہ ایک الگ بیس ہے۔ نمبر 3 پر ہے ایک ایسی کنسٹرکشن ٹیم جو اونچے پہاڑوں کے گرد راستے بنانے کا کام کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ لوگ لکڑی اور زنگ آلود پائپوں کے سہارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی پھسلتا ہے تو سیکیورٹی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کنکریٹ کا روڈ بنانے سے پہلے لکڑی کا ایک جال ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور دنیا میں زیادہ تر ورکرز کی ہلاکت بھی اس دوران ہی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے بوم ڈیفیوزر۔ ایک بوم ڈیفیوزر کی زندگی صرف خطرناک نہیں ہے بلکہ اس فیلڈ میں کام کرنے والا شخص کس قدر دباؤ میں زندگی گزارتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بوم ڈیفیوزر کو عام طور پر ایسی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے جہاں پر جنگ لگی ہوتی ہے، لیکن کسی پبلک پلیس پر اگر بوم ڈیفیوز کرنا پڑے تو ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی آس پاس کے لوگوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بعض اوقات بوم ڈیفیوز کرنے کے دوران ہی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بوم ڈیفیوزر سوٹ پہنا ہو تو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سوٹ صرف شراپنل یعنی چھوٹے ذرات سے تو حفاظت کرتا ہے، لیکن ایکسپلوژن یعنی دھماکے سے بچنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی۔ ایکسپلوژن تو دور، ان میں سے زیادہ تر سوٹس ایک بلٹ کو نہیں روک سکتے، اور پھر بوم ڈیفیوزر سوٹ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، اس لیے غریب ملکوں میں بغیر سوٹ پہنے ہی بوم ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔